کئی روز پہلے ہم نے دوران سبق میں یہ بات اپنے بچوں اور بچیوں کے مابین ان کے درمیان کہی تھی کہ اس وقت ہمیں کسی بچے اور بچی پر کوئی اعتماد نہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کس کے اوپر کب شیطان مسلط ہو جائے اور کب شیطان کا غلبہ ہو جائے، وہ کب کس راستے پر گامزن ہو جائے پتہ نہیں، اس لیے کہ حالات ایسے ہیں۔ اب بظاہر یہ بات بڑی تلخ ہے، بڑی کڑوی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ آپ کس بچی یا بچے کو دیندار کہیں گے؟ اس موبائل کے ماحول میں جن بچوں اور بچیوں کے ہاتھ میں موبائل ہو، تو میں نہیں سمجھتا ہوں اس کی دینداری کی اور ایمانداری کی ضمانت دی جا سکتی ہو۔ اس نازک دور میں، نازک ترین ماحول میں جن بچوں اور بچیوں کو آپ دیندار سمجھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچی دیندار ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، پرہیزگار ہے، متقیہ ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے، والدین کی خدمت گزار ہے، والدین کی اطاعت کرنے والی، ان سے محبت کرنے والی ہے اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے والی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنے والی ہے۔ جو بچی ایسا لگتا ہے کہ آپ کو یہ بچی ایسی ہے، لیکن جب اندر آپ جائیں گے، آپ حقیقت میں گھسیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم ابھی تک غلط فہمی میں مبتلا تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری عبادات تو میرے سامنے موجود ہے، اجتماعی زندگی اس کے ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن جو اس کی انفرادی زندگی ہے، تنہائی کی جو زندگی ہے، اس تنہائی اور انفرادی زندگی میں وہ موبائل کا استعمال کرتی ہے اور موبائل کے ذریعے سے وہ اچھے اچھے گل کھلا رہی ہے، موبائل کے ذریعے سے اپنے گھر والوں کو گمراہ کر رہی ہے، موبائل کے ذریعے سے اپنا اعتماد گویا کی انفرادی طور پر کھو رہی ہے۔ ایسے یوں تو ظاہر میں بظاہر ماں باپ کے سامنے بہت اچھی ہے، ماں باپ بھی اس کی ثناخوانی کرتے ہیں، اس کے مدح و قصائد، اس کی تعریف میں قصائد پڑھتے ہیں، اس کی مدح بیان کرتے ہیں، لیکن جب تنہائی کی زندگی آپ غور کریں گے اور اس کی ایک تنہائی کی زندگی دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابھی تک جو ہم سمجھ رہے تھے ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں، اور میرا تجربہ بھی ہے اور مشاہدات میرے سامنے ہے، کسی بھی لڑکی اور لڑکے پر بالکل یا کلی طور پر، مجموعی طور پر ہمیں اعتماد نہیں ہے کہ وہ دیندار ہے، ایماندار ہے اور پرہیزگار ہے۔ جب تک کہ اس کی گھریلو انفرادی زندگی آپ کے سامنے نہ آ جائے، اس وقت تک آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں بچوں سے اور بچیوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا، خوشحال بنانا اور اپنی زندگی کو ایک ایمان والی زندگی بنانا، ایک دین کے سانچے میں ڈھال کر اپنی زندگی کو گزارنا اور اسلامی تعلیمات کو اپنے سینے میں بسا لینا اور اپنی زندگی میں اتار لینا، یہ حقیقی معنی میں دینداری ہے، یہ ایمانداری ہے، یہی شریعت کی پابندی ہے اور یہی حکم کی تعمیل ہے۔ اس لیے آج جو ہماری بچیاں معاشرے سے متاثر ہو کر، چاہے وہ مدرسے کی بچیاں ہوں، چاہے کالجز کی بچیاں ہوں، چاہے یونیورسٹی کی بچیاں ہوں، یا اسی طریقے پر اسکولز کی بچیاں ہوں، ساری بچیاں، ساری لڑکیاں، ہماری ساری بہنیں اس بات کی طرف غور کریں کہ سب سے بہترین اور عظیم سرمایہ اور دولت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ ایمان کی دولت کا کسی بھی طریقے سے ہمیں سودا نہیں کرنا ہے، اپنے ایمان کو سلب نہیں ہونے دینا ہے، اپنے ایمان کو اپنے سینے سے نہیں نکالنا ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا
ایمان جو ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی برکت سے، اس نعمت کی بنیاد پر اللہ کل حشر کے میدان میں قیامت کے روز فیصلہ فرمائیں گے، اسی ایمان کی بنیاد پر۔ اور یہ ایمان بظاہر معمولی سا ہے، یہ ایمان بظاہر معمولی سا ہے، ایک چنگاری کے مانند ہے، لیکن یاد رکھیے یہ ایمان ایمان ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر انسان جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے اپنے ایمان کی، اپنے کلمے کی، اپنے دین کی، اپنے شریعت کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کا اولین فرض ہے۔ اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ جو ہماری زندگی اجتماعی زندگی ہے وہی زندگی ہماری انفرادی زندگی بن جائے۔ جس طرح اجتماعی زندگی میں یعنی عام زندگی، لوگوں کے مابین جو ہماری زندگی ہوتی ہے، ہم گناہوں سے، تمام خرافاتوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی ہماری انفرادی زندگی بھی ہو جائے، تنہائی کی زندگی بھی ہو جائے۔ موبائلوں کے ذریعے سے دیندار لڑکیاں، جن کے بارے میں یہ گمان اور یہ خیال تھا کہ یہ پرہیزگار بچی ہے، یہ دیندار بچی ہے، جس کے پر اعتماد اور بھروسہ تھا کہ یہ دین کا کام کرے گی، اس کے ذریعے سے اس کی ذات کو بھی نفع ہوگا اور امت کی ماں بہنوں کو بھی نفع ہوگا، وہ بہن، وہ بچیاں ہماری راہ سے بھٹکی جا رہی ہیں، وہ بچیاں ہماری دوسری راہ پہ گامزن ہوتی چلی جا رہی، ان بچیوں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اب آپ سوچیں، غور کریں کہ اس وقت ہماری کیا ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنا ہے، خاص طور سے ہم اپنی بچیوں سے گزارش کرتے ہیں، خدا را اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو، عشق اور محبت کا جو جام چل رہا ہے، عشق اور محبت کا جام جو پلایا جا رہا ہے، اس کو چھوڑو، اس کو لات مارو۔ عشق محبت کوئی چیز نہیں، محبت اپنے شوہر سے ہوتی ہے، ہاں محبت اللہ رب العزت والجلال سے ہوتی ہے، والدین سے محبت ہوتی ہے۔ یہ جو ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں عشق محبت کے نام پر، اور عشق محبت کے نام پر آپ کے ایمان کا سودا کرایا جا رہا ہے، آپ کے دین کو سلب کرایا جا رہا ہے، آپ کو شریعت سے دور کیا جا رہا ہے، اور آپ شریعت سے دور ہوتی جا رہی ہیں، ایمان سے، دین سے، اسلام سے آپ بدزن ہوتی جا رہی ہیں، آپ کو احساس نہیں ہے۔ اس لیے خدا را اللہ کے واسطے یہ جو عشق و محبت کا ننگا ناچ نچایا جا رہا ہے، اور یہ جو ایمان کے سلب کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، کچھ لوگوں کی کوششیں یہ ہے کہ آپ کے ایمان کو سلب کر لیا جائے، آپ کے سینے میں جو ایمان ہے وہ باقی میں رکھا جائے، آپ کے سینوں سے ایمان کو نکال لیا جائے، یعنی گویا کہ دنیا سے آپ اس حال میں جائیں کہ آپ کا ایمان ختم ہو چکا ہو۔ بہت سے مسلمان بچیاں مسلمان لڑکوں سے تعلق رکھتی ہیں، عشق و محبت کے جال میں پھنسی ہوئی۔ یاد رکھیے شریعت اس کی تائید نہیں کرتی ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ ہاں، ایک غیر مسلم سے تعلق قائم کرنا، ایک مسلم سے تعلق قائم کرنا، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ غیر مسلم سے تعلق قائم کرنے میں آپ کے ایمان کا خطرہ ہے، اور مسلم سے تعلق کرنے میں ایمان کا تو خطرہ نہیں ہے، لیکن بدکاری اور گناہ کا خطرہ ہے ضرور، اور واقعتاً خطرہ کیا، وہ گناہ تو ہے ہی، ہر حال میں انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس لیے جو بچیاں اس طرح کے جال میں پھنس جاتی ہیں وہ اس بات پر غور و فکر کریں اور سوچیں کہ ہمیں اس جال سے نکلنا ہے، ہمیں اللہ اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کی طرف آنا ہے، والدین کے لیے حقیقی معنی میں سر کا تاج بننا ہے، والدین کی نظروں کو نیچا نہیں ہونے دینا ہے، والدین کو شرمندہ نہیں کرنا ہے، ماں باپ کو شرمندہ نہیں کرنا ہے، والدین کے سر کو نیچا نہیں کرنا ہے، اسی طریقے سے اساتذہ کرام کی گردن کو نہیں جھکانا ہے۔ ایسا کام نہ کرو، ایسا کام نہ کرنا کہ تمہاری والدین کی، تمہاری اساتذہ کی نگاہیں نیچی ہو جائیں، ان کو آنکھ اٹھاتے ہوئے شرم آئے، وہ آنکھیں نہ ملا پائیں۔ اس لیے
اپنے کاموں کو ہمیں دیکھنا ہے. جو ہم کام کر رہے ہیں کیا یہ وہ کام ہے جن سے ہمارے والدین کا سر اونچا ہوگا, ہمارے اساتذہ کا سر اونچا ہوگا, یا اللہ ہم سے راضی ہو اور خوش ہوں گے؟ یاد رکھیے گا. اس لیے ہمیں ان باتوں کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج بچیاں 4 سال 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے سال بھر کسی سے تعلق قائم کر لیتی ہیں. 20 سال کی ماں باپ کی محبت کو بھول جاتی ہیں. ماں باپ اگر کوئی بات سمجھاتے ہیں, اساتذہ اگر کوئی بات سمجھاتے ہیں, انہیں سمجھ میں نہیں آتی. ایک جنون سا ان کے اوپر طاری ہوتا ہے, ایک عشق کا اور محبت کا بھوت سوار ہوتا ہے. وہ جنون اور بھوت کے سامنے 20 سال کی ماں باپ کی محبت, 5-6 سال 8 سال اساتذہ کی محبت, ان کے پڑھائے ہوئے اسباق, ان کو کچھ نہیں یاد رہتے. ان کو صرف ایک جنون اور عشق و محبت کا جو بھوت سوار ہوتا ہے وہی یاد رہتا ہے. یاد رکھیے یہ شیطان کا کتنا بڑا حملہ ہے, شیطان کا کتنا بڑا غلبہ ہے, شیطان کا کتنا بڑا تسلط آپ کے اوپر ہے کہ والدین کی باتیں آپ کو اچھی نہیں لگتی, اساتذہ کی باتیں آپ کو اچھی نہیں لگتی, آپ کے جو ہمدرد لوگ ہیں, جو آپ کے اپنے لوگ ہیں, ان کی باتیں آپ کو اچھی نہیں لگتی. اور 4 مہینے 5 مہینے جن کے ساتھ آپ نے تعلق قائم کیا ہے اس کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں, اس کی بات پر آپ کان رکھنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. جیسا وہ حکم دیتا ہے وہ کرنے کے لیے آپ تیار ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے نہ والدین کو سمجھا ہے, نہ اساتذہ کو سمجھا ہے, نہ اپنے متعلقین کو سمجھا ہے, نہ آپ نے اللہ کی فرما برداری اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھا ہے, نہ صحابہ کی زندگی کو سمجھا ہے, نہ قرآن کو آپ نے آئیڈیل مانا ہے, نہ احادیث رسول کو آپ نے آئیڈیل مانا ہے, نہ نبی کی زندگی کو آپ نے نمونہ مانا ہے, نہ صحابہ کی زندگی کو آپ نے اسوہ مانا ہے. آپ نے صرف اور صرف اپنی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا اور سامنے والے کو تم نے سمجھ لیا. یاد رکھو یہ بدترین گناہ ہے, یہ بدترین گناہ ہے, یہ سیاہ ترین گناہ ہے. پوری امت کو اللہ رب العزت سے دعا ہے پوری امت کو اس گناہ سے بچائے اور امت کی بیٹیوں کے ایمان کی, اسلام کی, دین کی حفاظت فرمائے, اور امت کی بیٹیوں کے اندر حفاظت دین کی, حفاظت اسلام کی, حفاظت ایمان کی اللہ فکریں پیدا فرما دے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درد اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کڑھن ہر بہن کو, ہر ماں کو, ہر بیٹی کو اللہ عطا فرمائے. اور اس کو محبت کا جو بھوت ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے, جو موبائل کے ذریعے سے باطل اپنی محنت کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے, اس میں پوری طرح سے وہ کامیاب ہے. اللہ باطل کی محنتوں کو پاش کر دے, اس کو ناکامیاب کر دے, اس کی محنت کو رائگاں اور بیکار کر دے, اور امت کی بیٹیوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.